دیکھیں میں یہاں پہ نا ایک بات کہوں گا کہ جیسے ابھی کرنٹ سچویشن میں دبئی کا جو معاملہ ہے اور جس طرح سے بارش کی شدت اور ایک سیلابی معاملہ وہاں پہ ہوا، اللہ کریم جو ہے دبئی کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکلات سے ان تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں نا میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے اور بالخصوص امت مسلمہ کے حکمرانوں کا جو حال ہے وہ کسی سے بھی چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ عرب کا جو کلچر ہے اور بالخصوص متحدہ عرب امارات اور اس طرح کے جو ہمارے ممالک کے حکمران ہیں، مسلمانوں کی بڑی امیدیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی امیدوں پہ پورا اترنے کے بجائے مسلمانوں کی امیدوں اور اسلام کے اصولوں کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابھی آپ دیکھیں دبئی مطلب کس حیثیت کا ملک ہے اور کتنا ایک ورلڈ کے اندر اس کا نام ہے، اور وسائل سے لے کر ٹیکنالوجی سے لے کر ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ دبئی کا حال بحال ہوا ہے۔ یعنی جو ان کے ادارے ہیں، ان کی جگہ ہیں، جو انٹرنیشنل اور جو ان کے حکومتی مراکز ہیں، ایئرپورٹ کا حال دیکھیں، اربوں ڈالر کے گاڑیاں، یہ ساری چیزیں ضائع برباد ہو گئی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے 6 ارب ڈالر سے ایک مندر کا افتتاح کیا گیا اور پوری محنت، پوری وسائل انہوں نے اپنے ادھر لگا دیے۔ میں دیکھیں اس بارے میں نہیں جا رہا، مسلمان ایک ایسی ملت ہے، مسلمان ان اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں کہ جس سے کافروں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے حقوق بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ بھی ایک مسلمان سے کافر کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تھوڑی کہ مسلمان جو ہے نا فنڈنگ کرتا رہے اور مندریں بناتا رہے، آپ ایک مسلمان کے لیے آواز حق بلند نہ کرو، وہاں پہ آپ کی زبان خاموش ہو، اور لیکن دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے آپ کے سارے معاملات ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی بھی گمان نہ کرو کہ ان کاموں سے کہ جو تم ظلم کے کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان الناس اذا راؤ ظالم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑے نا، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، میں کل امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں کل امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جو ممالک کے جتنے حکمران ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے اختیارات عطا کیے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اختیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو حال جن ممالک کے، جو بالخصوص ان مسلمانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مظلوم کی بد دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ دبئی کے حکمران بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ 75 سالہ ریکارڈ بارش کا ٹوٹا ہے، 75 سالہ ریکارڈ، اور اس لیول کی بارش کے جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔ ایئرپورٹ سے لے کر ہر چیز سے لے کر ہر جگہ پانی گھٹنوں سے اوپر، تو کچھ مقامات پر ایسے کہ شولڈر تک پانی۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ساری آپ کی ٹیکنیک اور سارے آپ کے ہتھیار، سارے آپ کے معاملات، ساری سائنس ایک طرف، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، اللہ کا حکم ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم کے خلاف، اس کی رضامندی کے خلاف نہ کریں اس طرح کے معاملات۔ آج ہم حق کا ساتھ دینے کے بجائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم کس حال میں آپ کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت کے لوگ ظالموں کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے نا، خوف کھانے لگے، ظالموں کو ظالم نہ کہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جینے کا حق نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 25 سے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش سے ڈرو، اس مصیبت سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے، ظلم پر خاموش رہنے والے، کل امت مسلمہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ظلم پر خاموش رہنے والے لوگ بن گئے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج فیس بک میں ہو جائے گا، وہ احتجاج ٹک ٹاک میں ہو جائے گا، وہ احتجاج یوٹیوب میں ہو جائے گا، بس انف، ختم، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے بھائی جو قوم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امت مسلمہ ہتھیار کو تھامے رکھیں گے نا تو ان کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ حق بات کہتے رہو، کسی خوف کرنے والی، ملامت کرنے والی ملامت کا خوف نہ رکھو۔
آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے. آج جس طرح سے مسلم حکمران اور امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ بالکل ناقابل فراموش ہے. یہ ایک سائن ہے، ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل دنیا کے لوگ، کل دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مسیحا کے آنے کی انتظامات کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لازمی سی بات ہے دجال کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا اپنے اینڈ کی طرف تو ہے. دنیا اینڈ کی طرف تو ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا نا کہ آپ نے لوگوں کو کیا حال پایا، تو آپ نے فرمایا میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر یقین کسی بات میں دیکھا ہے نا تو وہ اس بات میں دیکھا ہے کہ ان کو موت کی سب سے زیادہ یقین ہے. موت پر سب سے زیادہ یقین رکھتے ہی. تو کہا پھر پایا کیسے؟ کا یقین سب سے زیادہ موت پر ہے. ہر شخص کو یہ بات پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے. ہر شخص کو یہ بات، کافر ہو وہ بھی بولتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مسلمان ہے وہ بھی بولتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا قائل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جو لبرل ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جو سوشلزم ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، جو کمیونزم ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے مرنا ہے. سب کو یقین ہے. حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں لیکن جب میں ان کے اعمال کی طرف دیکھتی ہوں، ان کی حرکتوں کی طرف نظر کرتی ہوں، ان کے معاملات کی طرف دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی ہمیں بھی مرنا ہے. آج اگر امت مسلمہ ایک پیج پر ہو جائے اور امت مسلمہ جو ہے اسلام کے حقوق کے لیے اپنے آواز حق بلند کرے، آپ دیکھیں سب سے زیادہ وسائل، معدنی وسائل اللہ نے مسلم ممالک کو دیے سب سے زیادہ. یار اللہ تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. آج مسلمان زمین کے فقیر ہوئے ہیں، لکیر کے فقیر ہوئے ہیں، در در کے محتاج ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، ہم نظام مصطفیٰ سے دور ہو گئے، نظام اسلام سے، نفاذ اسلام سے دور ہو گئے. یار اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، متقی ہو جائیں، اللہ فرما رہا ہے آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا. ہمارے تو آسمان سے برکتوں کے دروازے دور کی بات ہے. ہم تو پانی کے لیے جو ہے نا بورنگ کی لائنیں، بورنگ کی مشینیں لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. 200 پہلے 100 فٹ میں پانی ہوتا تھا، اب 200 فٹ میں بھی نہیں مل رہا، 300 فٹ میں بھی نہیں مل رہا. زمینیں ہمارے لیے بنجر ہو گئی ہیں، آسمانی عذاب ہم پر نازل ہو رہا، ہم کس حال پہ ہم جی رہے ہمیں پتہ ہے. تو آج ان ساری چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر یہی دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے. جتنے مسلم ممالک اللہ ان سب کی خیر فرمائے، اور ان تمام امت مسلمہ کے حکمران اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد، اتفاق اور محبت کی فضا عطا فرمائے. فرقہ واریت سے، انتشار سے، افتراق سے ہٹ کر ایک پیج پر جمع ہو کر اسلام کی خدمت، دین اسلام کی خدمت کی رب توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، جب تک ہم اپنے اصل مرکز، منبع، محور کی طرف نہیں آئیں گے تو اسی طرح یہی معاملہ ہوتا رہے گا. آج دیکھ لیں جو حال ہے ہم لوگوں کا، اللہ نے تو یہ ہمارا حال نہیں رکھا. وہ تو فرماتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی بھی اس قوم کو تبدیل نہیں کرتا جو خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. وہ تو فرما رہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض. اللہ فرما رہا اللہ کا وعدہ ہے. یار یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں، اللہ فرما رہا اللہ کا وعدہ ہے. کس کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو زمین کی بادشاہت دوں گا، زمین کی بادشاہت ان لوگوں کو دوں گا. آج ہم زمین کے فقیر ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مظلوم کی مدد نہیں کر رہے، ہم ظالم ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم حق بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب قوم امر بالمعروف ونہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے، بری کاموں سے روکنا، اچھے کاموں کو حکم دینا، اس بات سے رک جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، حق کے نظام کے لیے، رب کے نظام اور رسول اللہ کے نظام کی نفاذ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جنہیں نہ ان کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کی بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کی اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، نہ انہیں ان کی جان کی پرواہ ہوتی ہے، بلکہ وہ ان پر ظالم ہو کر مسلط ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہمارے لوگوں کا حال، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ ہم ظلم پر خاموش ہیں. اور جب بندہ ظلم پر خاموش ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب انہی صورتوں پہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے معاملات پر آسانی کا معاملہ فرمائے.